ایمان، پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان میں کوئی انسانی حقوق نہیں. پاکستان میں شاید اقتدار میں انسان بیٹھے ہی نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو آج دن ملتی ہے بلوچ فیملیز کے کیمپ میں کہ 22 دن سے یہ لوگ بوڑھی بوڑھی مائیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں 22 دن سے اسلام آباد میں شدید گرمی میں بارش میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اتنی بھی انسانیت نہیں یا اتنی بھی ہمدردی نہیں کہ آ کے صرف اتنا ان سے پوچھ لیں کہ آپ 22 دن سے ادھر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں. لاپتہ افراد اور پھر ماورائے عدالت قتل اور پھر جس طرح کے مارنگ بلوچ سمیت دیگر مختلف جو جیلوں میں ہیں، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور BYC کی جو قیادت ہے انہیں پہلے 3 مہینے سے زیادہ ناحق قید میں MP آرڈر کے تحت رکھا گیا. یہی چیز ہم نے پہلے علی وزیر اور PTM کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی دیکھا ہے ہوتے ہوئے. اور پھر جب ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن گئی تو ہائی کورٹ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے کہا کہ جی آپ حکومت کے پاس واپس جائیں، وہی حکومت جس نے آپ کو کسی بھی ہیئرنگ یا نوٹس کے بغیر، کسی بھی اپرچونٹی آف ڈیفینس کے بغیر بار بار MPO کے تحت ڈیٹین کیا. پھر جب یہ MPO آرڈرز ختم ہوئے، پھر آپ نے ایک جھوٹے FIR میں، دہشت گردی کے FIR میں انہیں پیش کیا، 10 دن، 15 دن اور 20 دن کا ریمانڈ دیا، جس کا کوئی جواز قانون میں نہیں بنتا. سپریم کورٹ کے اس پر متعدد فیصلے ہیں جو کہتے ہیں کہ ریمانڈ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، فزیکل کسٹڈی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ابھی اتنے دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک ریاست یا پروسیکیوشن بتا نہیں پا رہی کہ مقصد کیا ہے ریمانڈ کا. اس کے باوجود جج صاحب میکینیکل آرڈر میں ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں. اس میں جب ان کی بیل ہوگی پھر انہیں کسی اور پرچے میں گرفتار کر دیا جائے گا. تو یہ جو سائیکل ہے ابیوز کا، عدالتوں کو ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے اس ابیوز کو پرپیٹریٹ کرنے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ ان کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ان کو زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو ان کی آواز ہر روز بننا چاہیے. ان کی جو آواز ہے بین الاقوامی سطح پر پہنچانی چاہیے. شاید اس سے کوئی پاکستان میں ہل جائے، شاید کوئی اس سے پاکستان میں تھوڑا سا موبلائز ہو جائے کہ ہم پہ تھوڑا سا پریشر ہے کہ انسانی حقوق نام کی بھی کوئی چیز ہے جس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، جسے ہم نے تحفظ دینا ہے. تو ان کو بھی ان کے لیے زیادہ ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل، یہ فیملیز بھی متاثرہ فیملیز ہیں اور ان کے اپنے پیارے لاپتہ ہوئے ہیں، کئی عرصے سے لاپتہ ہے. بازیاب کرانا ریاست کا کام ہے. بالکل، بازیاب کرانا ریاست کا کام ہے، اور اس سے پہلے کہ ریاست کا کام ہے کہ اپنے شہریوں کو لاپتہ نہ کرے. تو آپ کسی بھی پرسپیکٹو سے دیکھیں، چاہے آپ ریاست کو ابڈکٹر کے سینس میں دیکھیں، وہ بھی غیر آئینی ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، یا اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کرنا، اور اگر وہ کسی کو بازیاب کرنے میں ناکام ہے تو پھر بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ریاست کا ہی احتساب ہونا چاہیے. لوگوں کی جان و مال کی تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے. تو کیا کہیں گی، کیا ریاست اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا رہے ہیں؟ ریاست کو تو شاید سمجھ بھی نہیں کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، یا اس نے اپنا رول ایبڈیکیٹ کر دیا ہے اور ریاست ایک مافیا کے طور پر آپریٹ کر رہی ہے. اس ٹائم پر نہ تو کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ تو کوئی عدالتیں ہیں، نہ میڈیا ہے. بار کاؤنسلز کو بھی توڑ دیا گیا ہے، انفلوئنس کر دیا گیا ہے. تو ابھی پاکستان میں جو آپ کہہ سکتے ہیں واحد میڈیم ہے جو فری ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کی آواز ایٹ لیسٹ پاکستانی عوام تک پہنچ رہی ہے، بین الاقوامی سطح تک پہنچ رہی ہے. نہیں تو جو ہمارا میڈیا کا بھی اس میں کردار رہا ہے وہ بہت شرمناک ہے. ایک تو لوگ زیادہ گلہ آپ سے بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے آپ آواز نہیں اٹھاتی جو لوگ راستوں میں ٹارگٹ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی قتل کا اگر قاتل معلوم نہیں ہوتا تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوتا ہے؟ ریاست ہر سچویشن میں ذمہ دار ہوتی ہے اس چیز کی، کیونکہ ریاست ہمارے ٹیکس کے پیسے سے چلتی ہے، اور ریاست جو پرکس اور پریولیجز ان کے منسٹرز اور ان کے باقی عہدیدار، چاہے وہ عسکری ہوں چاہے سویلین ہو، جو وہ انجوائے کریں وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے، تو دے آر اکاؤنٹیبل ٹو اس. دوسری بات کہ جہاں تک لوگ کوئی الزام لگاتے ہیں، مجھے ان الزامات گلا کرتے ہیں. میں تو الزام ہی کہوں گی، مجھے گلا نہیں لگتا ہے یہ بات. اور ان لوگوں کو شاید یہ بات نہیں کرنی چاہیے جو صرف ان لوگوں کی بات تب کرتے ہیں جب ان سے اٹینشن ڈیفلیکٹ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی سیریس اور جینیون کاز ہے، آپ کی اسٹرگل میں نظر آتا ہے، ان کا کیا سیریس اور جینیون کاز ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. بالکل، ریاست کو مطلب اس طرح جب کوئی راستے میں ٹارگٹ ہوتا ہے تو جب تک اس کا قاتل معلوم نہیں ہوتا تو پھر ریاست ہی ذمہ دار ہے. اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیقات کرے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے. اور سب سے بڑی بات
کہ ریاست جو بلوچستان میں ابھی اس وقت قابض آپ کہہ لیں ہیں، کیونکہ کوئی سویلین اسٹرکچر آف گورننس تو ادھر ہے نہیں، تو جو فوج ہے اس کا کام ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. اگر پورا بلوچستان کنٹونمنٹ بننے کے باوجود آپ لوگوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو آپ ادھر بیٹھ کے کیا کریں؟ آپ سے یا کسی اور سے مطلب لوگ گلا کرتے ہیں لیکن ریاست سے گلا نہیں کرتے. وہ لوگ نہ ریاست سے پوچھتے ہیں کہ بنیادی ذمہ داری میں آپ کیوں ناکام ہیں. کیونکہ وہ ریاست کے بھیجے گئے کرائے کے لوگ ہوتے ہیں جو آ کر 2 دن کی گرمی بھی نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ فوج نے ہمیں بھیجا گیا، اس لیے اب ہم، کیونکہ فوج ہمارے لیے بہت پیاری ہے، بہت قابل عزت ہے، اس لیے ہم ادھر بیٹھنا نہیں چاہ رہے. تو یہ جو ساری چیزیں وہ سب کے سامنے ہیں. ہمیں آئی تھنک اس پر کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا وہ خود بولتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی ایکسپوز کرتے ہیں. موجودہ حکومت سے آپ کو امید ہے کہ ان لوگوں کے مطالبات پر کوئی عمل درآمد ہوگا؟ موجودہ حکومت وہی ہے جو 70 سالوں سے پاکستان میں حکومت میں ہے، چاہے آج شہباز شریف اس کی فیس ہے، کل عمران خان تھا. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں شاید کچھ نہیں، لیکن میں ایٹ لیسٹ اتنی سی امید ابھی تک رکھتی ہوں کہ ان میں شاید تھوڑی سی کہیں کسی میں انسانیت ہوگی کہ وہ ایٹ لیسٹ آخر ان کی بات سنیں گے. کیا آپ کے خیال میں موجودہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے صرف برائے نام ہے؟ ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں یہی تھا. ادھر کوئی حکومت سویلین نہیں ہوتی، تھوڑی بہت اگر ہوتی ہے اور وہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے ملٹری انکروچمنٹ انٹو سویلین اسپیس پر، تو انہیں بھی ہٹایا جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جو ہوتا رہتا ہے. پھر جو کل کی اپوزیشن تھی وہ حکومت میں آ جاتی ہے، وہی بھی ساری پالیسیز چلتی ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے جو نا ختم ہونے والا ہے. 10 پولیٹیشنز مل جل کر بیٹھ کر کچھ ریڈ لائنز ڈرا کریں، نیا مساق جمہوریت قائم کریں، اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چلتا. ریاست کو ان کی آواز سننی چاہیے اور ان کے مطالبات پر عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ 22 دن بعد بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں ہے انہیں سننے کے لیے. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اجازت جب تک ہمارے فوجی بھائیوں سے انہیں نہیں ملتی تب تک وہ نہیں آئیں گے. اور ابھی تک جن سے آپ بات کرو کہ جی آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ 2 منٹ کے لیے آ کے ایٹ لیسٹ ان سے بات کر لیں، پوچھ لیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جی کرنل صاحب نے اجازت نہیں دی. تو اگر کرنل صاحب نے پورا ملک چلانا ہے تو آپ سب کچھ بند کر کے گھر بیٹھ جائیں. کیا اس سے ملک کا نقصان نہیں ہے؟ ملک کا نقصان آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. آئی تھنک کہ اب جس طرح میں بار بار کہتی ہوں کہ بلوچستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی صرف ایک جھلک ہے جو اسلام آباد اور پنجاب نے ابھی دیکھی ہے، جو خیبر پختونخوا میں اتنے سالوں سے ہو رہا ہے. تو یہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور کیا کسی جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ ہم ایک جمہوریت نہیں ہے. آئی تھنک ہمیں سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان ایک جمہوریت نہیں ہے. پاکستان میں ایک مارشل لا ہے، پاکستان میں آئین بھی قید ہے اور جو قانون ہے وہ بھی قید ہے. قانون کی حکمرانی، انصاف کا بولبالا اور آئین کی پاسداری تو ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، لیکن کیا پاکستان میں ایک نظام ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے، یا کیا پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو ہاسٹیج بنا کے 70 سال سے رکھا گیا؟ اپنے مفادات کے لیے؟ بالکل، اور کس کے لیے؟ تھینک یو.